للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ اسلام ہمیں پیدائش سے لے کر انسان کے مرنے تک جتنے بھی قوانین ہیں ان تمام قوانین اور ضروریات زندگی سے متعلق جو مسائل ہیں اس میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو بچے کی ولادت کے کیا مسائل ہیں، اس کے بعد وہ بچہ جب کچھ بڑا ہو تو اس کی تربیت کے حوالے سے کیا معاملات ہیں، والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس کے بعد جب بچہ بالغ ہو جائے تو اس کے نکاح سے متعلق والدین کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اور پھر جب وہ نکاح کے بندھن میں بندھ جائے تو اس کی نکاح کے بعد کی جو زندگی ہے اس زندگی سے متعلق کیا مسائل ہیں۔ تو اسی طریقے سے زندگی کے تمام تر شعبہ جات اور تمام تر معاملات میں اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ ایسے ہی اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال پر ہمیں کیا کرنا چاہیے، اسلام اس سے متعلق بھی ہماری مکمل طور پر رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ آپ آج کے ہمارے اس معاشرے کا اگر جائزہ لیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میت سے متعلق بھی بہت سی ایسی باتیں ہیں جن میں ہم غفلت کے شکار ہیں۔ یقیناً کہیں نہ کہیں ہم کم علمی اور جہالت کی بنا پر کوئی نہ کوئی غلطی ضرور کر بیٹھتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شریعت مطہرہ سے وہ باتیں پوچھیں، معلومات حاصل کریں، علماء کے پاس بیٹھیں اور بیٹھ کر تمام مسائل کا حل تلاش کریں، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اسلام اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس سے متعلق ہماری کس طریقے سے رہنمائی کرتا ہے۔ آئیے ہم اس معاملے میں کچھ باتیں کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے تو جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو انتقال کے بعد جو معاملات کرنے چاہیے وہ تو ہے ہی کہ انسان کو سیدھا سلا دیا جائے، لٹا دیا جائے اور اس کے پیروں کے انگوٹھوں کو باندھ دیا جائے، اس کے ہاتھ سیدھے کر دیے جائیں، آنکھیں بند کر دی جائیں، یہ سب معاملات ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کے بعد ہماری جہالتیں کس حد تک ہیں۔ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو ہم لوگوں کو خبر کرتے ہیں۔ اب اس میں ہماری جہالت اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ہم جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس وقت میں نہ تو محلے کے امام کی ہم سنتے ہیں، نہ تو کسی عالم کی بات ہم ماننے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ہم اس وقت میں اپنی ہٹ درمی چلاتے ہیں۔ بات کیا ہے؟ اگر شریعت سے پوچھیں کہ کسی کا انتقال ہو تو اس کے انتقال پر اس مردہ کو، اس لاش کو ہم کتنے وقت تک اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں۔ تو اگر یہ بات ہمیں شریعت کی روشنی میں پتہ چلے تو ہمیں یہی کرنا چاہیے، ہمیں پوچھنا ہے شریعت سے کہ ہم کیا کریں، تو شریعت ہماری رہنمائی کرے گی۔ شریعت کہتی ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے انتقال کے بعد صرف اور صرف اتنی دیر تک اس کو رکھا جائے جتنی دیر میں اس کو غسل، کفن اور اس کی قبر کی تیاری ہو جائے، بس اتنے ہی وقت میں۔ اور ہم جو سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان تمام تر امور کے لیے صرف اور صرف 2.5 سے 3 گھنٹے کا وقفہ درکار ہوتا ہے، لیکن دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ لوگ میت کو 12 15 18 گھنٹے تک گھر میں روک کر رکھتے ہیں۔ یہ بالکل سراسر جہالت ہے۔ آپ اگر احادیث مبارکہ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ میت کے حوالے سے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بیان فرمایا ہے۔ تو آپ اگر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ آپ سن لیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس کا انتقال ہو گیا ہے اس کو جتنی جلدی ہو سکے قبر تک پہنچا دو، اس کے اصل مکان تک پہنچا دو، اس لیے کہ اگر وہ نیک ہے تو اپنے اصل گھر میں وہ پہنچ جائے گا اور اس کو جو اللہ کی طرف سے اجر ملنے والا ہے وہ اس کو مل جائے گا، اور اگر وہ بد ہے، برا ہے، گناہ گار ہے
تو وہ اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ اسی طریقے سے دوسری حدیث مبارکہ میں آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ 3 کاموں میں تاخیر مت کرو۔ اس میں سے ایک بات آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ اگر تمہارے گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کی تدفین میں، اس کو دفن کرنے میں تاخیر مت کرو۔ آج حال ہمارا یہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں، میت کو روکتے ہیں۔ کس کے لیے؟ اس کے لیے جس کو اس مرنے والے کے لیے جب تک کہ وہ کھاٹ پر پڑا تھا، جب تک وہ بیمار تھا، اس کو پوچھنے کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے لوگوں کے پاس وقت نہیں تھا۔ اب جب اس کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ہم 15 گھنٹے تک کے میت کو روک کر رکھتے ہیں، اس میت کو اذیت دیتے ہیں، اس میت کو ہم تکلیف دیتے ہیں۔ ایسے لوگ آتے ہیں، آنے کے بعد اپنے مگرمچھ کے آنسو بہاتے ہیں۔ اس لیے مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان ان تمام کاموں میں تاخیر نہ کرے۔ کسی کا انتقال ہو تو انتقال کے بعد بہت جلد، جتنی جلد ہو سکے اس کو اس کے اصل مکان قبر تک پہنچا دیں۔ بلکہ اگر اس کو دیکھنا چاہیں کہ کتنی جلد کیا جائے تو اس میں جو ہے آپ احادیث مبارکہ پڑھ سکتے ہیں۔